اس سلسلے میں ہمارے گروپ نے اگین بریڈ فوڈ کی بزنس اور لیڈز کی، اور میں کہوں گا اگر یارکشائر کی کہوں تو غلط نہیں ہوگا، اس کمیونٹی نے پھر وہی رول ادا کیا جو اس سے پہلے کیا کرتے تھے، اور یہ یقیناً جو کچھ بھی ہوا میں سمجھتا ہوں کمیونٹی کی ہیلپ سے ہوا ہے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اس کے بعد پاکستان میں ایک فلڈ آیا جس کے اچھا خاصا نقصان ہوا بے شمار، اس سلسلے میں بھی ہم نے پھر دوبارہ کلیکشن شروع کر دی، اور جو کچھ ہم سے ہو سکا ہم نے عیدی ویلفیئر ٹرسٹ کو وہاں پہ استعمال کیا اور ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ ہمارے لیے ان علاقوں میں کام کریں، تو جو کہ انہوں نے کیا۔ اس کے بعد سندھ میں اگر آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں کچھ سال کافی سال پہلے ایک سخت قسم کی بحرانی کیفیت تھی، ڈراؤٹ اور پانی کی شدید قلت تھی، اس کے لیے ہم نے پیسہ ریز کیا اور پھر وہ رقم سے وہاں پہ کنویں بنوائے۔ یہ بریڈ فوڈ کی ریڈیو رمضان کی اس وقت انوالومنٹ تھی، اور اگین بریڈ فوڈ کی بزنس اور پروفیشنل کمیونٹی، اور جو سندھ میں ڈراؤٹ ہوا تھا اس کے لیے حاجی نذیر صاحب خود گئے تھے بذات خود۔ جو لوگ اس علاقے سے واقف ہیں، یہ کراچی سے کم از کم 6 اور 7 گھنٹے کی ڈرائیو ہے، تو آپ امیجن کریں کہ وہاں جہاں پانی نہیں ہے وہاں پہ اور کیا ہوگا۔ تو ان لوگوں نے وہاں پہ لوکل NGO کے ساتھ مل کے کنویں کھدوائے، اور آج بھی وہاں پہ ریڈیو رمضان کی مجھے امید ہے کہ تختی لگی ہوگی جو کہ اس وقت لگائی گئی تھی۔ اس کے بعد 5 نومبر 2005 آپ سب کو پتہ ہے کہ آزاد کشمیر اور مانسہرہ ڈسٹرکٹ میں کیا ہوا، اور اس میں اس ٹیم نے، اس گروپ نے ایک اچھی خاصی کنٹریبیوشن کی، اور ہم نے اپنی جو رقم تھی جو ہمارے پاس اکٹھی ہوئی اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلے حصے میں خوراک اور میڈیسنز، اور دوسرے حصے میں ٹینٹس، جو کہ کم و بیش 1500 کے لگ بھگ ہیں۔ یہاں پہ جو لیفلٹ پڑا ہے میں نے اس کو دیکھا جو کہ 1300 کہہ رہا ہے، لیکن حقیقت میں اس کے بعد بھی پھر ایڈ ہوتے رہے، تو تقریباً کم و بیش 1500 ٹینٹ کہہ لیں یا 1500 فیملیز کو اکاموڈیٹ کیا گیا وہاں، جو کہ اچھی خاصی رقم اس کے لیے ہمیں خرچ کرنی پڑی، لیکن الحمدللہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نہیں، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ میری ٹیم اور آپ سب لوگوں کے تعاون سے یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے، اور اس کے لیے میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ جو لوگ آپ لوگوں نے کنٹریبیوشن کی ہے آپ اس سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ اب یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے، تو اس کے دوران ساتھیوں نے سوچا کہ بھی یہ تو آگ لگتی ہے تو پانی ڈال کے بجھا دیتے ہیں، جہاں تک ہماری حیثیت ہے اس کے مطابق میں اور میرا کوئی بھی ساتھی دعویٰ نہیں کر سکتا ہم نے وہ مسائل سارے حل کر دیے، لیکن ہم سے یہ پوچھو گے کہ ہم نے کیا کیا، جو ہماری حیثیت تھی، جو ہماری پہنچ تھی، اس تک ہم کہاں تک پہنچے ہیں۔ میں سمجھتا اس سے زیادہ ہم سے پوچھ نہیں ہوگی، تو وہاں تک تو ہمیں اپنے آپ کو سرو تھرو کریں، اس کے بعد پھر باقی اور بہت لوگ ہیں اور لوگ کر بھی رہے ہیں۔ تو ہمارے ذہن میں یہ خیال ہے کہ کوئی ایسا پروجیکٹ ہونا چاہیے کہ جس کے اوپر جس کو ہم دیکھ سکیں، فزیکلی کچھ نظر آ سکے، اور یہ ہمیں خود بھی پتہ نہیں تھا کہ ہسپتال ہو یا کیا ہو۔ اور اس وقت ہمیں جنرل رحیم ریٹائرڈ جنرل ہے، اس نے کہا جی ایک جب وہ آیا آج سے 15 سال پہلے، اور مزے کی بات ہے کہ آگرہ کے ریسٹورنٹ میں ہی انہیں بلایا گیا اور حاجی صاحب نے مجھے دعوت دی، تو انہوں نے ہمیں ایک پرپوز کیا کہ اور ایک اس سائز کا ایک تھا پیپر جس کو انہوں نے کہا جی یہ میرا پروگرام ہے، میں اسکول بنانا چاہتا ہوں پاکستان میں دیہاتوں میں غریب بچوں اور بچیوں کے لیے، آپ لوگ اگر میری مدد کریں۔ تو ہمارے دوست اکرم چیمہ صاحب آپ نے اکثر ساتھیوں کو جانتے ہیں، انہوں نے کہا لو جی کو جنرل آ گئے، اور اب یہ انہوں نے جب بات کی تو ہمیں شرمندگی پڑی گئی، تو پھر خیر ہم نے ان سے کہا بھی ٹھیک ہے آپ نے یہ بات کی ہے نا، اب آپ جائیں چیک کر کے آئیں کہ واقعی یہ جو کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں، اس کے پاس ہے سسٹم سارا کچھ۔ الحمدللہ جب وہ واپس آئے تو ان کی یہ رپورٹ تھی کہ they have got the manpower and they have got means to do things. ٹھیک ہے، and after that we joined forces with them. Alhamdulillah today